اچھا فواد چوہدری صاحب، یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت بھرپور انداز میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا، اور پھر وہ تحریک جو ہے وہ ہمیں ابھی تک کہیں پر نظر نہیں آ رہی، اور آج اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں؟ تو اپوزیشن کی جو کمزوری ہے وہ آپ کی اصل اسٹرینگتھ ہے، کیونکہ بیڈ گورننس تو آپ کو نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ وہ اسپیکر کے ساتھ بھی معاملہ طے کر لیتی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہوگا۔ اچھا دیکھیے میر صاحب، فرینکلی آپ کو پتا ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں کوشش میں کرتا ہوں کہ حقیقت سے نزدیک رہ کے بات کی جائے. جی کوئی ایسے جو ہے وہ لمبی لمبی چھوڑنے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا. فرینکلی اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کا جو اس وقت جو بلاول صاحب کا جو پالیٹکس ہے وہ تو بڑی ایک کہہ لیں کہ کیا کہنا چاہیے کہ بڑی جو ہے نا میڈیوکر پالیٹکس ہے. جو بڑی غلطی بلاول صاحب نے کی وہ یہ کی کہ جب ان کو موقع ملا تھا ان کو چیف منسٹر بننا چاہیے تھا سندھ کا، اور سندھ کا چیف منسٹر بن کے وہ کوئی گورننس ریفارم کرتے، کوئی بہتر لگتا کہ وہ مراد علی شاہ سے یا قائم علی شاہ صاحب سے بہتر ہے، اور سندھ کو ایک ماڈل بنا کے پھر ان کو پیپلز پارٹی کا کوئی ریوائول کا چانس ہوتا کے پی میں، پنجاب میں. انفارچونیٹلی چونکہ انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا اور وہ اس طرف نہیں آئے. اب ان کی جو پالیٹکس ہے وہ تو بڑی ریٹرک کی پالیٹکس ہے. وہ آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ کراچی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سو پیپلز پارٹی کی اس وقت کوئی خاص سیاست ہے نہیں. پی ایم ایل این کا بھی اپنا کرائسس چل رہا ہے. رانا صاحب تو ظاہر ہے پی ایم ایل این میں اس طرح سے مانیں گے تو نہیں ہے نا، لیکن ایشو یہ ہے پی ایم ایل این کو تو بھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کی لیڈرشپ کرنی کس نے. نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، مریم نے کرنی ہے، شہباز صاحب نے کرنی ہے، کس نے ان کو، تاکہ وہ پھر لیڈر کی، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز تو ہے نہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی. پارٹی کا نظریہ بھی وہی ہوتا ہے، جو لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے وہی پارٹی کا نظریہ ہو جاتا ہے. چونکہ لیڈر بڑا ہے پارٹی چھوٹی ہے. تو ان کا جو اس وقت اپوزیشن کا ایک اپنی پالیٹکس کا کرائسس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں تو ذاتی طور کے اوپر اس چیز کو بھی اہمیت نہیں دیتا کہ اس وقت اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جائے یا کیا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کے اوپر تگڑا کرے. گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی پالیسیز میں جو بہتری کی گنجائش ہے اس کے اوپر غور کرے اور اس کو جو ہے اوپر کرے. اپوزیشن کا اس وقت اپنا انٹرنل کرائسس اتنا بڑا ہے، وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اچھا رانا صاحب، وہ یہ بات پہ آپ کومنٹ کریں گے کہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن خود اندرونی مسائل کا شکار ہے؟ آپ کیونکہ پنجاب کے صدر ہیں، آپ کی پارٹی کے کچھ ایم پی ایز نے پچھلے دنوں عثمان بزدار سے ملاقات کی، ایک پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی شریک ہوا. آپ نے بطور پنجاب کے صدر کے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور پارٹی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ کارروائی، وہ ان کی رکنیت جو ہے وہ سسپینڈ کی جا سکتی ہے، ان کو پارٹی سے فارغ کیا جا سکتا ہے. ایک کارروائی جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق بنتی ہے. قانون اور آئین کے مطابق جو ہے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اپنی اچھا پارلیمانی جانتے ہو پارٹی چوری کے انہوں نے تھانوں کی ہے. اس ڈیسیجن کے خلاف کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیجن کے خلاف انہوں نے منی بل پہ، یعنی جیسے بجٹ ہے اس پہ اوپر جو ہے وہ ووٹ انہوں نے نہیں دیا، یا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس میں انہوں نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے. اب یہ بندے جو ہیں یہ اتنے سمجھدار ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ملے. تیسری یہ چوتھی اس دفعہ؟ سے نہیں، اس سے پہلے یہ 10 دفعہ پورے سال میں ملے ہیں. اچھا. آپ وہاں پہ جا کے اپنا کام شام جو ہے نا وہ کرواتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ بجٹ پاس ہوا تو یہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے. بلکہ اپوزیشن میں جس دن اپوزیشن نے احتجاج کیا بجٹ کے خلاف، یہ باقاعدہ وہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے تھے. اچھا. تو اس لیے ان کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے. وہ ان کو نوٹس جو ہے وہ جاری کیے ہیں، لیکن ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں، وہ جیسے میں نے کہا کہ جو دو صورتیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتا. نہیں تو رانا صاحب رہی چوری کھان تو انہوں نے اس ویلے کی پرابلم پئی ہوئی کوئی گل نہیں، کھواؤ تسی تسی کھواؤ. فواد صاحب آپ اچھا یہ تو بتائیں گے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ یہ بات بتائیں. یہ ہے کہ رانا صاحب نے جس طرح خود ہی ایکسپلین کیا ہے، ایم پی اے کے کیا مسئلے ہوں گے، چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، جو ہے لوکل ڈیولپمنٹ فنڈ مل جائے، لوکل انتظامیہ جو ہے وہ کوئی بات سنے، اور کیا ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے. یہ مجھے تو
پتہ ہے ایون شجاعت صاحب جو تھے انہوں نے تو اپنے 2-3 جو یہاں پہ اپنے راجہ بشارت صاحب وغیرہ کو کہا کہ آپ خود ہی جا کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ الیکشن تو جیتے. تو پارٹیز کے جو پالیٹکس ہے اس میں دل تو بڑے ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو دیکھتے ہیں، دیکھیں گے لہر چلتی ہے، ابھی لہر پی ٹی آئی کی ہے، لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے. اچھا لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتائیں نا کہ ایک طرف تو اپوزیشن نے ایسی تقریریں کی ہیں لیڈروں نے آپ کے نے کہ -1 کی بحث شروع ہو گئی اور نہیں، -1 کی بحث ہم نے نہیں شروع کروائی. اچھا وہ کس نے کی؟ یہ میڈیا نے کروائی ہے. میڈیا نے؟ ہاں. اچھا. میڈیا میں، میڈیا سے مراد آپ کا چینل نہیں، میڈیا میں کچھ لوگوں نے ایسے تجزیے پیش کیے اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر فرمائی نا، اصل بحث تو چلی ہے وہاں سے. اب وہ آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے جو پہلے پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر تھے کچھ لوگ میڈیا میں. ایسے ہی ہاں. انہوں نے جب یہ باتیں کی، وہ باتیں جو ہیں وہ آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی سن لی. کہیں وزیر اعظم صاحب آگے تقریر کر دی. اس تقریر سے تو پھر یہ بحث ہونی تھی. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اگر بحث کو آپ لیں تو اس بحث جو ہے، اس بحث کی ذمہ داری جو ہے تو وہ تو پرائم منسٹر کی سپیچ کے اوپر ہے. باقی دیکھیں جو فواد چودھری نے بات کی ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں جب ایک حقیقت ہے کہ بعض لیڈر جو ہیں وہ پارٹی سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے اس وقت کی قوتوں کا کہ جب آپ عوام کی مرضی کے خلاف کسی کو جو ہے وہ آپ دبانا چاہیں. ذوالفقار علی بھٹو اس کی مثال ہے، میاں نواز شریف اس کی مثال ہے، اور بھی اس کی مثال بن سکتا ہے. جب آپ عوام کی عوامی ول کے خلاف جو آپ کریں گے نا، لوگ اس کو جو ہے وہ رجسٹ کرتے ہیں. میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل پارٹی لیڈر ہے. وہ اگر کل کو کہے نا کہ جی میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے صدر نہ رہیں اور ان کی جگہ پہ فلاں صدر بنے، تو میاں شہباز شریف کو جتنا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، وہ آدمی خود پروپوز کر دے گا کہ جی ٹھیک ہے میاں صاحب کی مرضی ہے تو وہ فلاں آدمی جو ہے اسے صدر بنا دیا جائے یا کل کو اس کو پارٹی میں اکاموڈیٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کوئی اختلاف ہے مریم نواز صاحبہ میں، میاں نواز شریف صاحب میں، فیصلہ تو کرنا ہے میاں نواز شریف نے. میاں شہباز شریف کا اور میاں مریم نواز صاحبہ کا اختلاف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی پارٹی کے اختلاف اندر نہیں، کوئی کرائسس نہیں ہے؟ کوئی. میں کہتا ہوں کہ اس بات کا یعنی کرائسس ہوتا ہے لیڈرشپ کرائسس. اگر لیڈر کے اوپر سارے لوگ متفق ہیں نا، میں بھی متفق ہوں، خاقان عباسی صاحب بھی متفق ہیں، خواجہ آصف بھی متفق ہے، خرم دستگیر بھی متفق ہے، تو ہمارا آس پاس میں جتنا مرضی اختلاف آپ کی بات مان وہ لی، اختلاف جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا. آپ کی بات مان لی تو یہی فارمولہ پھر آپ پی ٹی آئی پہ بھی لاگو کریں کہ وہاں پہ بھی عمران خان کی قیادت پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. نہیں پھر ٹھیک ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت پہ سب کو اعتماد ہے، اور اعتماد اس لیے ہے کہ وہ جس طرح سے اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یا کہیں بات ہوئی تھی کہ ان فیکٹ وہ پارٹی سے بڑا ہے، اور میاں نواز شریف کے متعلق تسلیم نہ کرنا کہ وہ پارٹی سے بڑے نہیں ہیں یہ غلط ہے. آپ اگر فواد چودھری عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات مانتے ہیں تو یہ بھی بات اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑی حقیقت ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، کیا سیاسی اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو اگر کوئی لیڈر، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، وہ پارٹی سے بڑے ہوں اگر، تو پھر ایسی پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو پاکستان میں دیکھیں نا، جو بنیادی ڈیبیٹس ہیں وہ تو پاکستان میں نہ میڈیا پہ ہوتی ہے نہ ہمارے کوئی ایوانوں میں ہوتی ہیں. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اگر آپ کے پارٹیز کا سٹرکچر نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں جس طرح سے پی ایم ایل این کا جب بھی لیڈرشپ آئی ہے اس کے بعد کرائسس آئے ہیں اور ایک بڑی اس کو جانا پڑا ہے لڑائی میں، کیونکہ سب سے پرانی پارٹی تو مسلم لیگ ہی ہے نا. تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی ایولیوشن دیکھیں کہ کس طرح سے ہوئی اور پھر یہ موجودہ مسلم لیگ تک جو ہے وہ کیسے پہنچی. اور جب یہ آپ نے 18ویں ترمیم، اور یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ بحث کیوں نہیں ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کے سٹرکچرز ہونے چاہیے، وہ بحث اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم میں یہ جو شرط لگائی گئی تھی کہ 3 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، اس کے بعد لیڈر کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو سٹرکچر کرے. وہ پھر ساری عمر جو ہے وہ لیڈر رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو لڑائی ہوگی جو جیتے گا وہ لے لے گا. تو جب ضرورت ہی نہیں ہے، جب کوئی ایسا اس کو مجبوری نہیں ہے، تو وہ پارٹی سٹرکچرز کیوں بنائیں گے؟
اس لیے جو پاکستان میں جو پارٹی سٹرکچرز ہیں ان کی اس لیے بھی اہمیت نہیں ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ لیڈرز پارٹی سے بڑے ہیں. جس طرح میں تو رانا صاحب سے ایگری کر رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں اس بات سے اختلاف کیا کہ نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے اس وقت بڑا لیڈر ہے, کیونکہ ان کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ چلے گی. تو جب تک پارٹی لیڈرشپ کو ضرورت نہیں ہوگی پارٹیز کو سٹرکچر کرنے کی, وہ نہیں کریں گے, اور اس لیے پارٹیز کا سٹرکچر نہیں. اس میں میں تھوڑا سا میں ان کی بات سے یہاں پہ تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں کہ دراصل یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن میں ایک لیڈرشپ امرج ہوتی ہے. وہ جب ان سرکمسٹانسز میں وہ لیڈرشپ امرج ہو جاتی ہے, پھر اس لیڈرشپ کے یا اس لیڈر کے وجود تک یا اس کی زندگی تک جو ہے نا وہ پھر پارٹی سے بڑا رہتا ہے. قائد اعظم بھی پارٹی سے بڑا لیڈر تھا, اور وہ جن سرکمسٹانسز میں اور جس جدوجہد میں وہ لیڈر بنا تو ان کا ایک منطقی نتیجہ تھا کہ قائد اعظم نے ہی بڑا ہونا تھا. نہرو بھی کانگریس سے بڑا لیڈر تھا. نہیں, میں تھوڑا سا رانا صاحب آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ریگن بھی بہت بڑا لیڈر تھا, اور پوری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں متفق تھے لوگ کہ اگر ریگن الیکشن لڑے گا آپ تو اس کا اب بھی کوئی مقابلہ نہیں. کلنٹن بھی تیسری دفعہ الیکشن لڑتا, وہ اس نے جو ہے وہ الیکشن جیت جانا تھا. اس طرح تو جارج واشنگٹن بھی قائد اعظم نہیں تھا نا امریکہ کا, لیکن انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹینیورز دی, اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہ ان کو یہ احساس تھا کہ الٹیمیٹلی سٹرکچرز میں سکسیڈ کرنا ہوتا ہے, اور انڈیویجول تو فالبل ہے, اس میں تو الٹیمیٹلی تو ڈسپینسیبل ہے انڈیویجول. تو جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے گا وہ ڈسپینسیبل تو رہے گا نا. اس لیے جو پارٹیز کے سٹرکچرز ہیں وہ بنائے جاتے تھے, کیونکہ ان کو ایک پھر جو تھامس جیفرسن جب یہ بات ہو رہی تھی بنانے کی ٹینیور, انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ ٹینیورز بنائیں کہ جب 8 سال سے زیادہ ایک پارٹی اقتدار میں رہتی ہے پھر وہ منارکی کی طرف چلی جاتی ہے, کیونکہ ان کے لگائے ہوئے لوگ سینئر ہو جاتے ہیں اسٹیٹ میں. اس لیے آپ جب تک پارٹیز کے سٹرکچرز کو قانونی طور کے اوپر نافذ نہیں ہوں گے, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی بھی پارٹی سٹرکچر, اور وہ اسی صورت میں سٹرکچر بنے گا اگر پارٹیوں کے اندر صحیح جمہوریت آئے گی, پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوگا اور اس الیکشن کا رزلٹ تسلیم کیا جائے گا, تبھی ہوگا نا جی رانا صاحب.